شام بخیر دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم پیرنٹنگ پر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ ہم سب میں سے اکثریت والدین بن چکے ہیں اور ہمارے زیر تابع، یا دوسرے لفظوں میں سادہ لفظوں میں کہیے کہ ہمارے زیر عتاب بہت سارے اب بچے ہیں، اور یقین جانیں کہ پیرنٹنگ کی سائنس کے بغیر ہم اپنی نسل کو پروان چڑھائے جا رہے ہیں۔ بچوں کی مینٹل ٹینڈنسیز کیا ہیں، بچوں کے سائیکولوجیکل کنسرنز کیا ہیں، بچوں کے سینٹیمنٹل ایموشنز کیا ہیں، کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ بچے کیا سوچتے ہیں، ہم ان چیزوں کو قطعی ان چیزوں سے نابلد ہیں، ملوث خاطر نہیں رکھتے، اور بس ایک لٹھ لے کے اپنی نسل کو پروان چڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈسپیرٹی کے اینگل پر ہیں کہ توازن نہیں ہے ہماری سوچ میں، بچوں کی سوچ میں، کسی ایک خاص اینگل پر ہماری کیمسٹری میچ نہیں ہو رہی، تو اس کے نتیجے میں ایک تو جنریشن گیپ پیدا ہو رہا ہے ایکسکیوز می، بچے ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسرا، بچے ہمیں فار گرانٹیڈ لینا شروع ہو گئے کہ ان کو تو ہمیشہ اپنا سینئر بننے کا شوق رہتا ہے، ان کو تو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ آتی ہے، ان کو تو ہمیشہ اگنور کرنا آتا ہے ہمیں۔ یہ وہ کویسچنز ہیں، وہ سوالات ہیں، چھپتے ہوئے سوالات ہیں جو آج کی جنریشن کے اندر پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ہم گھر میں مصروف بیٹھے ہیں، بچہ ہمارے پاس آیا، ہماری ذاتی ایکٹیویٹی کوئی بھی چل رہی ہے، اس وقت ٹیب پہ کام کر رہے ہیں، موبائل پہ کام کر رہے ہیں، کال پہ لگے ہوئے ہیں، بچہ ہمارے پاس اپنا کوئی کنسرن لے کر آیا، ہم نے اس کو لیسٹ بودڑ لیا، بالکل توجہ نہیں دی، اور اسے کہا کہ چلیں ابھی جاؤ میں بیزی ہوں۔ اس کو دھتکارنا کہتے ہیں۔ ہم سادہ لفظوں میں تو باپ ہونے کا استحقاق رکھتے ہوئے یا ماں ہونے کا استحقاق رکھتے ہوئے اس کو بڑے آسانی سے اس کو دبا دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، لیکن بچہ اس کو بہت ہی زیادہ نیگیٹو لیتا ہے کہ میری شخصیت کو بالکل پس پش ڈال دیا گیا۔ اسی طرح جب ہم گھر آئے ہیں اپنے آفس سے، اپنے کاروبار سے، اپنے یومیہ زندگی کے معاملات سے فارغ ہو کر گھر آئے ہیں، تو گھر میں اب اپنے سارے دن کے دفتر کے، اپنے سارے دن کے کاروبار کے، اپنے دن بھر کی مصروفیت کی جتنی بھی انزائٹی ہے، جتنی بھی تھکان ہے، جتنا بھی ایگزاسٹڈنس ہے، وہ ہم نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا، جیسے گدھے نے اپنے اوپر بوجھ لادا ہوتا۔ اسی جسچرز کے ساتھ، انہی جسچرز کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، بالکل مرے ہوئے، جھکے ہوئے، بیمار حال اور بہت ہی انزائٹی والی شکل لے کر، جبکہ بچے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ، ہماری ماں گھر میں آئے ہیں کام سے، تو یہ ہمارے ساتھ بالکل خوش گپیوں کے ساتھ، ہم جولیوں کی طرح محبت کے ساتھ، بہت زیادہ شفقت کے ساتھ ٹریٹ کریں، اور بچے والہانہ استقبال بھی کرتے ہیں اپنے والد کا، اپنی والدہ کا، جب وہ اپنے بزنس سینٹر سے گھر میں واپس آتے ہیں۔ لیکن ہم بطور والد، ہم نے بطور والدہ اپنے سر پر گدھے کی طرح اپنے دفتر کا بہت سارا بوجھ لادا ہوا ہے دماغ میں، اور بڑے خوفناک چہرے کے ساتھ، خوف و ہراس کسی شکل بنائے ہوئے گھر میں داخل ہوں گے۔ یقینی بات ہے اس کی نیگیٹو وائبز بچوں کی زندگی پر مرتب ہوں گی۔ آپ محسوس کریں گے تھوڑی دیر میں ہی بچوں کا آربٹ آپ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں ہی بچے اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے ہڈن پلیسز پر چھپ گئے ہیں۔ تو آپ کو نتیجتاً وہ جو جنریشن گیپ کا ہم خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح پیرنٹنگ کی ایک اور بہت بڑا مس فارچون جو ہماری زندگیوں میں ہے کہ جتنے بھی ہمارے پرسنل افیئرز ہیں، سوسائٹی کے اگینسٹ گرجز ہیں، ریلیٹیوز کے اگینسٹ ہمارے پاس کربز ہیں، دوستوں کے خلاف ہمارے پاس بہت ساری بیک بائٹنگ ہے، ہم علل اعلان بڑے ببانگ دہل بچوں کے سامنے، بیگم کے ساتھ یا گھر میں بیٹھ کر یا موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ساری چغلیاں کیے چلے جا رہے ہیں، وہ سارا غم و غصہ اتارے چلے جا رہے ہیں۔ یہ انکانشیسلی اینڈ ان نوٹیسیبلی بچوں کی تربیت میں، ان کے سائیکولوجیکل ڈائمینشنز میں بڑی تیزی سے یہ چیز گھستی چلی جا رہی، وہ بھی اسی طرح ہی جو ہے وہ اپنی نوز پوک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پڑوس میں جائیں گے، ان کی کوشش ہوگی کوئی نہ کوئی بٹ، کوئی نہ کوئی خبر، کوئی نہ کوئی نیوز لے کر آئیں، کوئی بیٹ ان کے پاس ہو، اور وہ اپنا نوز پوک کرنے کی ہر طرف کوشش کریں گے، چونکہ ہم گھر میں اسی طرح کا ماحول دے کر بیٹھے ہیں بچوں کو۔ تو یہ چغلی کا اور کربز کا اور گریونسز کا جو کلچر لے کر ہم گھر بیٹھتے ہیں، یہ بچوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے کبھی بودر نہیں کیا کہ بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ آج کل آپ اسکول میں پڑھ کیا رہے ہیں، آپ کیا اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ کے اساتذہ کا آپ کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے، کون سا ٹیچر بہت زیادہ آپ کا مرغوب ہے، آپ کے لیے فیوریٹ ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ کنسرننگ ہے، کیئرنگ ہے۔ قطعاً نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی ذاتی زندگیوں میں جب ہم جھانکتے نہیں ہیں،
ان کے ساتھ کوئی بانڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو بچے سوسائٹی میں اپنے کلاس میٹس کے ساتھ یا سوشل نیٹ ورکنگ سے جو دوست بنتے چلے جا رہے ہیں ان میں انڈلج ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس انڈلجنس کا نقصان کیا ہے کہ 100 میں سے 10%، 20% بچوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوشل انٹریکشن سے یا سوسائٹی میں اپنے کلاس میٹس میں کوئی 20%، 25% اچھے دوست مل جائیں گے، لیکن میجارٹی کو ایسے لوگ مل رہے ہیں سوشل انٹریکشن سے اور ان کمیونٹیز سے کہ جو نیگیٹو ٹینڈنسیز کے ساتھ ہیں، وہ پھر آپ کی بچوں کی تربیت کا ذمہ بنتے ہیں، ذمہ دار بنتے ہیں۔ پھر کل کو جب ٹائم بہت آگے نکل جاتا ہے اور آپ کچھ فیصلے کرنا چاہتے ہیں فیملی میں، بچوں کے سامنے وہ فیصلے رکھے جاتے ہیں تو ان فیصلوں کو بچے انڈورس نہیں کرتے، آپ کے ساتھ وہ کنٹرڈکشن کی فضا میں پیدا ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری ایک کنٹرڈکٹری پرسنالٹی بچپن سے وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اس کنٹرڈکٹری پرسنالٹی کو دیکھتے دیکھتے اب وہ جب اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ کچھ فیصلہ کریں تو وہ آپ کے فیصلوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، آپ کے سامنے ڈیفینس کا، بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ پھر آپ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نافرمان اولاد ہو گئی ہے، بدتمیز بچے ہو گئے ہیں، یہ نکل گئے ہیں ہماری اس سے، یہ سارا سوشل میڈیا کا جو ہے نقصان ہے، یہ جو آج کل نیٹ چلا ہوا ہے اس نے بچے برباد کر دیے۔ حالانکہ باریکی سے سوچیں، ان بچوں کو ہم نے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے اپنے گھر کے ماحول میں برباد کیا ہے۔ ان خطوط پر سوچا کریں، پیرنٹنگ ایک سائنس ہے۔ خدا کے لیے جب گھر آئیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے مشفق، مہربان، کائنڈ، انٹریکٹیو پیرنٹ بن کر ان کے ساتھ معاملہ فہمی کیجئے، اور جو اپنے دماغ میں گند گھسا ہوا ہے، انزائٹیز گھسی ہوئی ہیں، گھر کی دہلیز سے باہر اس کو گرا کر آئیں، اس لیے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہمارے بچے ہیں جن کے لیے ہم سارا دن تگ و دو کرتے ہیں، گدھوں گھوڑوں کی طرح محنت کرتے ہیں۔ اگر ان بچوں کو ہی صحیح خطوط پر ہم نہیں پروان چڑھا سکے، صرف پیسہ دے کے کسی اسکول میں بھیج دینا، کچھ ان کے لیے لائف کی لیوشز خرید لینا، دس از ناٹ پیرنٹنگ۔ پیرنٹنگ از اے سائنس جو آپ کو سائیکولوجیکلی، جو آپ کو کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ، سینٹیمنٹلی، اسپرچولی ان کی مورل اپ برنگنگ کرنی ہے اور ان کے ساتھ ایک بالکل دوستانہ ماحول رکھتے ہوئے ان کو ایک بڑا انسان بنانا ہے۔ ان خطوط پر ضرور سوچیں اور اپنے تبصروں سے ہمیں نوازیں، اور چینل کو بھی براہ کرم سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ شعور و آگہی کا سلسلہ تیزی سے آگے پھیلے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔